وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ہماری اس مجلس کا عنوان جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت عبادت گزار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر اعتبار سے اور ہر پہلو سے بہترین نمونہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور یہ بات بدیہی طور پر ہر مسلمان کو معلوم ہے، اس بات میں کوئی بات نہیں۔ عبادت کا ابتدائی جو مفہوم ہے اور عبادت کا جو مطلب ہے، جس وقت عربی میں عبادت کا لفظ بولا جاتا ہے تو لغتاً اس کا معنی یہ ہے کہ انسان پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو اطاعت اور بندگی میں ہر اعتبار سے پیش کر دے۔ اور عبادت کا جو مفہوم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اسی طرح ان کے شاگرد حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں ذکر کیا ہے، ان سے پہلے اس کی طرف علامہ غازی رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ شرعاً عبادت یہ ہے کہ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الباطنۃ والظاہرہ، کہ ایسا اسم ہے، عبادت ایک ایسا نام ہے جو ہر اس چیز کو دیا جا سکتا ہے جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اس پر راضی ہوتے ہیں، چاہے وہ اقوال ہوں زبان سے ادا کیے جانے والے، چاہے وہ اعمال ہوں جو انسان اپنے جوارح سے ادا کرتا ہے، الباطنۃ والظاہرہ، چاہے وہ باطنی ہوں جیسے دل کے اعمال ہیں، اعمال القلوب ہیں، وہ ظاہرہ یا پھر ظاہری۔ تو یہ سارے اعمال اور اقوال جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوتے ہیں، ان سب کو عبادت کا نام دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر جب عبادت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس پر ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ شاید صرف جو ظاہری عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہی عبادت کا مفہوم ہے اور یہی عبادات ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ اطلاق درست نہیں ہے، مستقیم نہیں ہے، جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے۔ ابھی ہم نے جو تعریف ذکر کی ہے اس کے مطابق بھی انسان کے اقوال بھی عبادت ہوتے ہیں اور اس کے اعمال ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ باطنی اعمال کون سے ہیں؟ جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، مثال کے طور پر عقیدہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ توحید ہے، سب سے بڑی عبادت اور سب سے افضل عبادت یہ توحید ہے۔ جس طرح اس کے ضد جو شرک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی معصیت اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو جس وقت ہم عبادت کا لفظ بولیں تو اس میں یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس میں صرف ظاہری اعمال نہیں بلکہ باطنی اعمال بھی، جو انسان توحید پر کاربند ہے وہ بھی عبادت گزار ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک مان کر۔ بالکل اسی طرح کہ جو بندہ شرک کرتا ہے، چاہے دل کے اندر شرک کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی معصیت اور سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے۔ اب اس پہلو سے آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الموحدین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ توحید پر کاربند رہنے والے، ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت کو پھیلاتے ہوئے، توحید پر عمل کرتے ہوئے، اسی کے لیے جہاد تک کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بطور عبادت گزار ہم دیکھیں تو سب سے بڑی جو عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کی ہے اور ہمیں بھی سکھائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ پھر اس سے آگے جو متفرع چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل ہے، یہ بھی قلبی اعمال میں سے ہے، دل کے اعمال میں سے، یہ بھی عبادت ہے۔ کوئی انسان اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو یہ عبادت ہے، یہ دل کے اعمال، اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرنا، انابت اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں دل کے اعمال، اعمال القلوب، یہ بھی عبادت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان عبادات میں سب سے اعلیٰ درجے پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، انکساری، تواضع، وہ دیکھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اے اللہ تو رب ہے میں تیرا بندہ۔ تو یہ جو عاجزی ہے، تواضع ہے، انابت ہے، یہ بھی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کا جھک جانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی اکمل الخلق تھے، پوری کائنات میں سب سے بہترین اس عبادت کو سر انجام دینے والے تھے۔ پھر آپ کے علم ہے کہ جو دیگر عبادات ہیں وہ اسی ایمانیات سے ہی آگے متفرع ہیں، اسی سے آگے نکلتی ہیں، اور اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ ایمان قول باللسان اور عمل بالجوارح، اور اس سے پہلے اعتقاد بالقلب، یہ تین چیزوں کا نام ہے۔ دل سے انسان تسلیم کرتا ہے اور اپنی زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے، اور پھر اپنے اعضاء سے ان جو اس نے ایمانیات کو پڑھ لیا ہے ان کے مطابق پھر عمل بھی کرتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو ایمان مکمل ہوتا ہے، عقیدہ انسان کا مکمل ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے یہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باطنی جو عبادات، دل کی عبادات ہیں، ان میں اکمل الخلق ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اسی طرح جو اعضاء کے اعمال ہیں، جو ظاہری اعمال ہیں، جو سامنے نظر آنے والی عبادات ہیں، ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل الخلق تھے۔ اور
اور بالخصوص جب ہمارا یہ عنوان اگر ہم اسے دیکھیں تو بظاہر یہ عنوان رکھا ہی اس اعتبار سے یا اس طرح سے جاتا ہے کہ جو عبادات سے مراد ظاہری عبادات ہی لی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ تنبیہ ضروری ہے اور ہمارے دلوں میں بھی یہ بات ہونی چاہیے، اور یہ تنبیہ بھی بہت ضروری ہے کہ جس وقت ہم کسی کو عبادت کی دعوت دیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تلقین کریں کسی کو، تو اس میں سب سے پہلے توحید ہی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبادات کا جو آغاز کیا تو سب سے پہلے توحید سے عبادت کا آغاز کیا ہے۔ کوئی انسان اگر اپنی دعوت کا آغاز نماز سے کر دے کہ ٹھیک ہے آپ عقیدہ جو مرضی رکھیں لیکن نماز پڑھ لیں، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے طریقے کو نہیں پہچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کا طریقہ اور ترتیب بتائی ہے وہ یہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید اور اس کے اوپر پھر دوسری عبادات ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی انسان کسی کو صرف نماز کی، صرف روزے کی، صرف ظاہری جو عبادات ہیں ان کی دعوت دیتا ہوا پایا جائے اور یہ کہے کہ عقیدے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عقیدہ توحید جو ہے اس کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے، یا اس کو چھوڑ دیں ایک دفعہ صرف آپ ظاہری عبادات کریں، تو یہ دعوت جو ہوگی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عبادت کے مطابق نہیں ہوگی۔ دوسری تنبیہ یا دوسری اہم بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے متعلق جاننے سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ بھی ہونی چاہیے کہ جتنی عبادات ہیں یہ مقصود بالذات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے ہم نماز کا طریقہ دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا طریقہ دیکھیں گے، آپ کے صدقات و خیرات وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں دیکھیں گے، تو یہ جو تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دی ہیں یہ مقصود بالذات ہیں۔ مقصود بالذات کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی عبادات کو آخری مقصد سمجھتے تھے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنا ہی مقصد ہے، اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو نماز مقصود ہوتی تھی کہ یہ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا۔ ایسا نہیں ہے جیسا بعض لوگوں کا خیال ہے یا بعض لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ جو عبادات ہیں یہ عملی مشق ہیں اور مقصود کچھ اور ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم سے کچھ اور ہیں، یہ صرف ایک تدریب ہے، ایک عملی مشق ہے، پریکٹس ہے، جبکہ آگے جو اصل مقصد ہے، اصل گول جو ہے، اصل جو ہدف ہے وہ یہ نہیں ہے۔ تو ایسا سمجھنا یہ بالکل غلط ہے۔ یہی عبادات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ مقصود کی ذات ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قولاً بھی ساری زندگی یہاں تک کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اسی کی دعوت دیتے رہے۔ ظاہری جو عبادات ہیں آخری لمحات میں کیا وصیت کر رہے ہیں؟ الصلاۃ، نماز کی وصیت کر رہے ہیں۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مقصد سمجھتے ہیں، ایسا نہیں سمجھتے کہ اس ٹریننگ سے گزر کے آپ نے کہیں اور جانا ہے، نہیں، یہی اصل ہے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا۔ اور عملاً بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اختتام پر آخری لمحے تک ظاہری عبادات ہی سر انجام دے رہے ہیں، یہی عبادات ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ کبھی مسواک کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ صحیحین وغیرہ میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں مسواک کو دیکھا تو آپ نے اس وقت طلب کی، بالکل آخری وقت، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عبادت سمجھتے تھے۔ اور اسی طرح بالکل جب آخری وقت آیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جو ہے وہ نیچے ہونا شروع ہو گئے اور بالآخر جو ہے وہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ آ کے لگ گئے۔ تو اگر یہ عبادات صرف کوئی محض پریکٹس تھی یا محض کوئی مشق تھی تو پھر یہ مقصود نہ ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک صرف انہی ہی سر انجام دیتے رہتے، بلکہ آخری کوئی جو مقصد یا کوئی اور کوئی ہدف ہے تو اسے پایا جاتا۔ تو بہرحال اس تنبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادات ظاہرہ ہیں ان پر علماء نے بالخصوص ان کی طرف توجہ فرمائی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ ان کی کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف زندگی کے پہلو ہیں ان پر خلقی اعتبار سے اور خلقی اعتبار سے الشمائل کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اس میں وہ ایک باب یا عنوان قائم کرتے ہیں، باب عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا بیان۔ پھر اس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھتے تھے اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل ہوتا تھا، اتنی رکعات ہوتی تھی، یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن قیم رحمہ اللہ ان کی کتاب زاد المعاد، اس میں بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث جمع کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جمع کیا ہے عبادات میں، معاملات میں، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، تو اس میں باقاعدہ سے الگ سے انہوں نے ایک عنوان یا چیپٹر اس چیز کا رکھا ہے کہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم فی العبادات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادات میں کیا طریقہ کار تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کس طرح سے ہدایت فرمائی ہے، کس طرح سے ان کی رہنمائی کی ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کے طریقہ کار میں اگر ہم تفصیل سے عبادات کو دیکھتے جائیں تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادات کا طریقہ کار ہے وہ بھی ہمارے سامنے واضح ہوگا، اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم نماز کو لے لیتے ہیں، کیونکہ سب سے اہم عملی عبادات میں جو رکن بھی ہے اسلام کا وہ نماز ہے، تو اس کی اہمیت اور اس کے بارے میں احادیث قرآن مجید کی آیات بے شمار ہیں اور کسی بھی مسلمان پر مخفی نہیں ہے، بالکل واضح ہیں اور
ہم میں سے اکثر کو بلکہ سب کو ہی انشاءاللہ معلوم ہے، اس لیے ہم اس طرف نہیں جاتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے اس پر مختصراً نظر ڈال لیتے ہیں۔ اور اگر نماز کو بھی ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں کہ ایک فرض نماز ہے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز ہے۔ فرض نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم طریقہ کار دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں فرض نماز کو چھوڑ دینے کا تصور تو بالکل یہ تو ہے ہی نہیں نا، یہ تو ہمیں معلوم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت اس پہ وعید بھی ہے، اور آپ نے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور کفر کے درمیان فرض نماز کو کرا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تاخیر بھی اس میں نہیں کرتے تھے، یعنی چھوڑ دینا، تعاون، سستی یہ تو الگ بات ہے، تاخیر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نماز کے معاملے میں کبھی نہیں، فرض نماز میں۔ ہاں کبھی نماز کے اوقات بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل وقت بتانے کے لیے بھی تاخیر کی، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جیسے ہمارے یہاں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کتنی ہی دفعہ ہماری نماز رہ رہی ہوتی ہے، لیٹ ہو رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چند ایک آپ سمجھیں کہ 2 3 4 اس سے زیادہ واقعات نہیں ملتے کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز رہ گئی ہو، لیٹ ہو گئی ہو، تاخیر اس میں ہو گئی ہو۔ جہاں پر تاخیر ہوئی بھی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ کسی عذر کی وجہ سے اور کسی بہت بڑے عذر کی وجہ سے وہ نماز لیٹ ہو گئی، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے صحیح بخاری میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ خندق کے دن اس قدر مسلمان مشغول تھے کافروں کے سامنے مدینہ کی پہرہ داری کرنے میں اور خندق کے دوسری طرف کافروں پر نظر رکھنے میں کہ عصر کی نماز رہ گئی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی رہ گئی، مسلمانوں کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے اسی معرکہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اس کا دکھ ہوا، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج اور الم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس نماز کو لیٹ کر دینے کی وجہ سے، کافروں کی وجہ سے جو لیٹ ہوئی تھی ان کے لیے بد دعا کی، فرمایا حبسونا عن صلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس، انہوں نے ہمیں اتنا لیٹ کر دیا کہ عصر کی نماز ہی ہم نہیں ہمیں پڑھنے دی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ مالا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، اور ایک روایت میں ہے اجوافہم کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، یعنی اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عمل ناگوار گزرا۔ جہاد کا موقع ہے اور مسلمان مشکل وقت میں ہے، شدید مشکل وقت، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی تاخیر کی اس قدر پریشانی ہوئی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دو اور واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ جیسے کہ صحیح مسلم وغیرہ میں سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سفر میں تھے، ساری رات سفر کرتے رہے، تو بالکل جب کچھ صبح کا وقت ہوا، صبح قریب ہوئی، تو اس وقت ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو سب صحابہ کرام بھی سو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ تو اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہے حتی بازغت الشمس، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ طلوع ہو گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نماز تاخیر کے جو واقعات ہیں پوری زندگی میں کچھ چند ہیں، لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں اور اگر ہم سے پوچھا جائے تو ہم نے پتہ نہیں زندگی میں کتنے ہی واقعات ایسے ہو جائیں گے، بلکہ ہم گن بھی نہ سکیں کہ جن میں ہم نے نماز کی تاخیر کر رکھی ہوگی اور ہماری گنتی میں اور شمار میں نہیں ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض ایسے نہیں تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان فرائض کو ادا کرتے تھے تو ان کو ادا کرنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ تو آپ کی قرأت کو دیکھیں جو فرض نماز میں ہے۔ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الغداۃ ب60 الی ال100، کہ فجر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 آیات تلاوت کیا کرتے تھے، ان کی قرأت کیا کرتے تھے۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسند احمد وغیرہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ واقعہ یا اس طرح کی صورتیں ان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں جو 16 سطری قرآن مجید ہے اس کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو سورہ الواقعہ جو ہے وہ 3 صفحات بنتی ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر میں سورہ قاف پڑھنا یہ بھی امر بھی ہے۔ اسی طرح دوسری جو سورہ الطور کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں اس کی قرأت کر دیا کرتے تھے، مرسلات کی قرأت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغرب کی نماز میں، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الاعراف اس کو تلاوت کیا ہے، اور سورہ الاعراف جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک پارے سے زیادہ بن جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تلاوت کی ہے نماز میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرض نماز تھی وہ بھی اتنی سکون سے اور اطمینان سے ہوا کرتی تھی۔ اس طرح نوافل میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ نوافل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رواتب ہیں ہر نماز کے بعد یا اس سے پہلے جو سنتیں جنہیں سنن مؤکدہ ہم کہتے ہیں، تو کم از کم بھی رکعتیں 10 تھیں، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے متفق علیہ، کہتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعات، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 رکعتوں کو یاد رکھا ہے، رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء فی بیتہ ورکعتین قبل الصبح، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 اور بعد میں 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 اور فجر کے سے پہلے 2 رکعتیں جو ہے وہ سنن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعات پڑھنے والے کو جو جنت میں محل کی خوشخبری دی ہے،
وہ دوسری حدیث میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم جو رواتب سنن ہیں وہ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ 10 رکعتیں تھیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الضحیٰ یا چاشت کی نماز جسے ہم کہتے ہیں اشراق کی نماز، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحیٰ 4 ویزید ما یشاء اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں نماز اشراق ادا فرماتے اور جتنی اللہ چاہتا اس میں اضافہ بھی کر لیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعات بھی یہ نماز ادا کرنا ثابت ہے، جیسے کہ سنن ابی داؤد وغیرہ میں حدیث ہے. سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن 8 رکعتیں نماز اشراق ادا فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم از کم 2 رکعتیں پڑھنا بھی صلاۃ الضحیٰ ثابت ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعات بھی پڑھنا ثابت ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور اہم نماز جو قیام اللیل ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا قیام ہے، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد سب سے اہم نماز قرار دیا قیام اللیل کو. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے پوچھا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسے ہوا کرتی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے نماز ادا کیا کرتے تھے رات کی نماز، تو قیام اللیل، تو انہوں نے فرمایا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے، اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مقدار ہے قیام اللیل کی، آپ دیکھیے کہ یہ بھی 11 رکعت ہے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کو اور آپ کے قیام اللیل کو اگر جمع کر لیا جائے اور آپ کی جو سنن رواتب ہیں ان کو جمع کر لیا جائے تو 40 رکعتیں بنتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں ادا کیا کرتے تھے. اور باقی جو اشراق کی نماز ہم نے ذکر کیا وہ الگ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی سببی نماز درمیان میں آ جاتی تھی تو وہ الگ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں 40 رکعتیں پڑھتے تھے، جن میں سے 17 تو فرائض بنتے ہیں اور 12 جو سیدہ ام حبیبہ کی حدیث میں آتا ہے سنن جو رواتب ہیں وہ بنتی ہیں، اور 11 جو ہیں یہ قیام اللیل رات کی نماز کے بنتے ہیں. تو گویا کہ یہ 40 رکعتیں جو ہیں وہ بن جاتی ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کو اگر ہم دیکھیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بیان کیا ہے، صحیح ہے ان کی جو حدیث ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل حتی تفطر قدماه، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے یہاں تک کہ تفطر قدماه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پھٹ جاتے، سوج جاتے، ان میں ورم آ جاتا. فقالت، وہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی کہ اے اللہ کے رسول آپ اس قدر کیوں اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو نوافل ہیں، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل ہے، اس میں اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو دیکھیں گے تو اللہ اکبر اس قدر ہے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل شروع کیا تو سورہ البقرہ کی قرات شروع کی. کہتے میں سوچتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیات پر ختم کر دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ البقرہ پڑھ دی. اب دیکھیں سورہ البقرہ کتنی ہے، 2 پارے سے بھی زیادہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ البقرہ پڑھی. فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ النساء شروع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ النساء بھی پوری پڑھی. سورہ النساء بھی آپ دیکھیے کہ 1.5 پارے کے قریب ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ثم افتتح آل عمران، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس بھی بس نہیں کی، سورہ آل عمران بھی شروع کر دی اور اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پڑھا. اب آپ اس طرح سے دیکھیے سورہ البقرہ پڑھی، اس کے بعد النساء اور آل عمران پڑھی، تو یہ جو ساری پڑھ کے کتنی ہوگی، 5 پاروں سے زیادہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر لمبا قیام فرمایا. اور فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں گئے تو آپ کا جو رکوع تھا وہ بھی قیام کی طرح تھا یا اس کے قریب تھا، کہ جب رکوع سے کھڑے ہوئے تو یہ جو رکوع سے کھڑا ہونا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع جتنا لمبا تھا. اور پھر سجدے میں گئے تو سجدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کی طرح تھا، یعنی یا قیام کے قریب لمبا تھا، یعنی اس قدر لمبے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجود بھی کیا. اسی طرح سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے مسند احمد میں، تو اس میں وہ ذکر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ البقرہ کی تلاوت کی، یعنی اس حدیث کے مطابق سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ البقرہ کی تلاوت کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی تلاوت کی، اور پھر اس کے بعد ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کی تلاوت کی. تو یہ بھی دیکھیے کتنا لمبا قیام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی 4 پاروں کے قریب بنتا ہے. اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو جو قیام کیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ النساء کی 100 آیات کو تلاوت کیا. اسی طرح سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث معروف ہے، آپ کے علم میں ہوگی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ایک ہی
آیت کو دوبارہ دہراتے رہے، ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. سورہ المائدہ کی جو آیت ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے رہے، بار بار پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت ہے نماز، اس کا خلاصہ ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ہم نے دیکھا کہ فرض بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی چند ایک مواقع کے علاوہ تاخیر سے بھی کبھی نہیں ہوئے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرات ہے اور اس کو اطمینان اور سکون سے پڑھنا ہے وہ بھی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل ہیں، اور نوافل میں جو رواتب سنتیں ہیں ہر نماز کے ساتھ، اس سے پہلے یا بعد میں، یا صرف پہلے یا صرف بعد میں. اور پھر نماز اشراق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل، اور پھر قیام اللیل یعنی رات کی جو عبادت، رات کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد قیام ہے، اس کی جو طوالت ہے، اس کی جو لمبائی ہے، کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے. اس کے بعد اختصار سے دوسری جو عبادت روزہ ہے، اس کے متعلق دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں بھی جو اہتمام ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے. فرض روزے کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا کہ آپ بر وقت جو ہے وہ روزے رکھا کرتے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر میں بھی ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوشش ہے وہ یہی ہوتی کہ آپ روزہ سفر میں بھی رکھیں. بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ صحابہ کرام مشقت میں پڑ گئے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو روزہ رکھنا ہی ضروری ہے سفر میں، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کر لیا کرتے تھے سفر میں، یا افطار کا حکم بھی دے دیتے تھے صحابہ کرام کو کہ آپ روزے افطار کر لیں سفر میں. یا اسی طرح بسا اوقات کافروں سے لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو اس وقت. لیکن عمومی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہی ہوتی کہ آپ رمضان میں کے روزے سفر میں بھی رکھیں. جیسا کہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاره فی یوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر. کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ نکلے، بہت زیادہ گرمی تھی، سفر میں تھے ہم، اس قدر شدید گرمی تھی، شدت اس قدر زیادہ تھی گرمی کی کہ ہم میں سے ہر بندے نے اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہوتا تھا کہ وہ کم از کم اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ہی جو شدت ہے گرمی کی اس کو روک لے. تو فرماتے ہیں وما فینا صائم الا ما كان من النبي صلی اللہ علیہ وسلم وابن رواحہ، کہ ہم میں سے کسی نے بھی روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا. اور صحیح مسلم کی حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ یہ رمضان کا موقع تھا، تو رمضان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اس قدر جو اہتمام تھا سفر میں بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اس قدر شدید گرمی کے باوجود رکھ رہے ہیں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو فرض روزہ ہے، یہ تو ہو گیا. اس کے بعد نفل جو روزے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی آپ دیکھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ فکان یصوم حتی یقال لا یفطر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے ایسے لگتا ہے کہ اب لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے، کبھی روزہ نہیں چھوڑیں. ویفطر حتی یقال لا یصوم. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھتے تو ایسا لگتا ہے تو شاید اب روزے نہیں رکھیں گے. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کوئی بھی مہینہ پورا روزہ کبھی نہیں رکھا، اور سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے کے روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا روزہ تھا. شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ کوئی بھی مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں جانے دیتے تھے کہ اس پورے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی روزہ نہ رکھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے ایام 20 کا روزہ رکھنا، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ حضر اور سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے رہتے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ جو روزے بتائے ہیں، جیسے عاشورہ کا روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ ہے، عرفہ کے دن کا روزہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کا اہتمام کرتے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ نبی کریم چیپ لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ گھر میں کیا کھانے کو کچھ ہے، اگر بتا دیا جاتا کہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انی اذن صائم، پھر میں روزے سے ہوں. یعنی روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں شامل تھا. اور اسی طرح معروف حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ سنن ترمذی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے اور فرمایا کرتے کہ ان دنوں میں اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں پسند یہ کرتا ہوں کہ میرا عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے تو میں روزے کی حالت میں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مختصراً ہم نے طریقہ دیکھا ہے روزے کے متعلق. فرض روزہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اہتمام کے ساتھ رکھتے، اور پھر نفلی روزے اس قدر رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی عادت میں عام روٹین میں شامل تھے، ہر مہینے میں روزے رکھنا، ہر ہفتے کے مختلف دنوں میں روزے رکھنا، پھر بعض مہینوں کے زیادہ روزے رکھنا، جیسا کہ شعبان کے زیادہ روزے رکھنا، محرم کے زیادہ روزے رکھنا، پھر بعض روزے سالانہ جو نفلی ہیں، عاشورہ کا روزہ ہے، عرفہ کا روزہ ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس اعتبار سے ترتیب بنا رکھی تھی، ہفتے کے اندر بھی، مہینے کے اندر بھی، سال کے اندر. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم صدقات و خیرات کی طرف آ جائیں
تو اس میں فرض جو زکوٰۃ ہے اس کے متعلق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی اتنا مال آیا ہو کہ وہ سال پڑا رہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے. کوئی ایسی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے. البتہ نفلی جو صدقات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بے شمار ہیں اور اس قدر ہیں کہ ان کا احاطہ ہی جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا خرچ کرنے کے. آپ دیکھیے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والے تھے، بھلائی کی، خیر کی. وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان حتی ینصرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضان کے مہینے میں اس کے ختم ہو جانے تک بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا سے کام لیتے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے. اور فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تیز ہوا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات و خیرات کیا کرتے تھے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نفلی صدقہ ہے اس کے متعلق مختصراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انداز ہیں خرچ کرنے کے، صدقہ خیرات کرنے کے، ان کو ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کان صلی اللہ علیہ وسلم اعظم الناس صدقۃ بما ملکت یداہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی ہوتا اس کو Recording in progress. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی ہوتا خرچ کرنے کو تو اس میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اسے خرچ کرنے والے تھے. کہتے ہیں وکان لا یسأل شیئا عنده الا اعطاه قلیلا کان او کثیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی چیز کا سوال ہو جاتا، آپ سے مانگ لی جاتی چیز، تو وہ تھوڑی ہوتی یا زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا کرتے تھے. وکان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے عطا کرتے تھے کہ آپ کو کوئی فقر کا ڈر نہیں ہوتا تھا کہ اگر دے دوں گا تو پیچھے کچھ نہیں بچے گا. وکان العطاء والصدقۃ احب شیء الیہ یا احب شیء الیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خرچ کرنا اور صدقہ کرنا، دوسروں کو دینا سب سے زیادہ پسندیدہ چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شامل تھا. وکان سرورہ وفرحہ بما یؤتیہ اعظم من سرور الاخذ بما یأخذہ، کسی لینے والے کو لے کر اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر کے دے کر خوشی ہوتی تھی. اللہ اکبر. پھر آگے فرماتے ہیں وکان یتنوع، وکان اذا عرض له محتاج آثرہ علی نفسہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی محتاج آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر اس کو ترجیح دیتے، تارۃ بطعامہ و تارۃ بلباسہ، کبھی کھانا آپ کے پاس کم ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو ترجیح دیتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی لباس ہے تو آپ دوسروں کو ترجیح دیتے، اس نے مانگ لیا ہے تو اس کو عطا فرما دیتے. وکان یتنوع فی اصناف عطائہ وصدقتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کرنے کا، صدقہ کرنے کا جو طریقہ تھا وہ متنوع تھا، مختلف تھا، مختلف انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کرتے تھے. فتارۃ بالہبۃ، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہبہ کیا کرتے، وتارۃ بالصدقۃ، کبھی صدقہ دیتے، وتارۃ بالہدیۃ، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تحفہ دیتے، وتارۃ یشتری الشیء ثم یعطی البائع الثمن والسلعة جميعا كما فعل بجابر، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، کسی سے کوئی چیز خریدتے، بعد میں قیمت بھی اس کو ادا کر دیتے اور اس کی چیز بھی واپس کر دیتے، جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ان سے سواری خریدی اور پھر ان کو پیسے بھی دے دیے اور سواری بھی واپس کر دی کہ یہ بھی آپ رکھیں، یہ بھی آپ استعمال کریں. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز تھا دوسروں پر خرچ کرنے کا. وتارۃ کان یقترض الشیء فیرد اکثر منه افضل، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ادھار لے لیا اور جب پھر واپس کرتے، جو قرض ہے اس کو واپس کرتے وقت اس سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیز ادا کر دیتے، اس سے بہتر یا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر دیتے. یعنی یہاں پر یہ تنبیہ لازمی ہے، ایک ہے کہ قرض لیتے وقت یہ بات طے ہو جائے کہ ہم نے قرض لیا ہے اور اس پر ہم اتنا اضافہ آپ کو واپس کریں گے، یہ تو سود ہے. لیکن اگر قرض ویسے ہی لیا ہے اور اتنا ہی واپس کرنا ہے لیکن پھر بھی واپس کرتے وقت جو واپس کرنے والا ہے اپنی خوشی سے کچھ ساتھ مزید اس سے بہتر وہ عطا کر دیتا ہے، دے دیتا ہے واپس قرض کرتے وقت، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے. اور اسی طرح کہتے ہیں ویشتری الشیء فیعطی اکثر من ثمنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ بھی انداز تھا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز خریدتے، اس کی قیمت جتنی ہوتی اس قیمت سے زیادہ جو بیچنے والا ہے اس کو عطا فرما دیا کرتے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ و خیرات، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ. اس کے بعد آخری جو چیز، آخری سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج اور عمرے کا جو عبادت ہے، اس میں ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا ہے اور 4 عمرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ترغیب دیتے رہے ہیں حج اور عمرے کی، تابعوا بین الحج والعمرہ، زیادہ سے زیادہ حج اور عمرے کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ زندگی جو ہے وہ بالخصوص مدینہ کی جو زندگی ہے بہت زیادہ مصروف تھی، آپ کو دور دور جہاد کے لیے سفر کرنا پڑے. کبھی مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہ کر جب تک مکہ فتح نہیں ہوا اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا دفاع کرنا پڑا. پھر جب مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے سفر سے تو وہ کا سفر کرنا پڑ گیا اور اس طرح سے جہاد کی مہمات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف رہے. اس لیے یہ بالکل تھوڑا زمانیہ ہے فتح مکہ جو ہوا ہے اس کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا چند سال ہیں، اور ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عمرے ہیں وہ ادا کیے ہیں اور حج کیا ہے. یعنی گویا کہ اگر ہم اس اعتبار سے لگائیں تو یہ تھوڑے سے عرصے میں، جیسا کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے اور 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ بالکل تھوڑا عرصہ بنتا ہے. تو بہرحال اس کے بعد ذکر اگر ہم دیکھیں، یہ عبادت کی بہت بڑی ایک قسم ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی تر رہتی تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے صحیح مسلم میں وہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان مبارک ہے اس کو دیکھیں تو اس میں کیا ہے، صرف یا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغام دے رہے ہیں، یا کسی کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں، کسی کو برائی سے روک رہے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. یعنی یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان مبارک ہے اس سے یہی چیزیں نکلی. یا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، یا کسی کو نیکی کا حکم ہے، برائی سے روک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان مبارک ہے ہمیشہ اس لحاظ سے ذکر پہ صحیح تر رہی. اور پھر اگر ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اذکار ہیں، دعائیں ہیں، تو صبح اٹھنے سے بیدار ہونے کی دعائیں ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گھر سے باہر نکلنا ہے، گھر آنا ہے، مسجد جانا ہے، اور اسی طرح اگر قضاء حاجت کے لیے واش روم جانا ہے، آنا ہے. اور اسی طرح صبح شام کے اذکار میں آپ دیکھیے صبح کے وقت کے اذکار ہیں، شام کے وقت اذکار ہیں، سوتے وقت جو اذکار ہیں. تو اس اعتبار سے دیکھیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. سفر میں جا رہے ہیں، سواری پر سوار ہوتے وقت کی دعا ہے، سواری سے اتر رہے ہیں، یعنی ہر اعتبار سے ہی سفر سے واپس آ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں. تو جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم حدیث ہے، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی اليوم 100 مرہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کیا کرو، میں ایک دن میں 100 دفعہ اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتا ہوں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، جیسے کہ سنن ابی داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ ان كنا لنعد لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحیم. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ ہم 100 دفعہ سن لیا کرتے تھے، رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحیم، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میری طرف رجوع فرما، تو بے شک توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا. تو اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے پہلو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت گزاری ہے اس کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک جھلک ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عبادات کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص بنا لے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.